बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टी डिजिटल। एज़ यूजुअल ख़बर अफ़गानिस्तान है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली ये जो तालिबान आए हैं ये हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। अब इसका कुछ तो इम्कानात हैं। लोग सिर्फ इस पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान पे फॉल आउट हो गई कि नहीं, टीटीपी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। सिविल वॉर होगी यानी इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। लेकिन जो हुआ है इवेंट वो इससे बहुत बड़ा है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ पहले क्विकली कि जो हुई हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनकी कॉनोटेशन मतलब क्या है और आगे अब क्या होने वाला है। जो आगे की ख़बर है वो आखिरी एक दो मिनटों में आपको मैं बताता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई है कि सुपर पावर अमेरिका जो है उसका फॉल हो गया। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अमेरिका एक ग्रेट पावर नहीं रहेगा और बुरे हाल हो जाएंगे और टूट फूट का शिकार होगा। अमेरिका के असर व रसूख भी रहेगा, लेकिन सुपर पावर के तौर के ऊपर जैसे सोवियत यूनियन का फॉल हो गया था। रूस आज एक बहुत बड़ा मुल्क है ना और तगड़ा, अमेरिका उससे शायद ज़्यादा तगड़ा मुल्क रहे, लेकिन फॉल हो गई है। दूसरी चीज़ जो है वो ये हो गई है कि जो ये रीजन था, इस रीजन से भी अमेरिका बिल्कुल आउट हो गए। वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, आई एम सॉरी, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और फार ईस्ट, यहाँ से अमेरिका की मुकम्मल छुट्टी हो गई है और वापस आने के चांसेस भी नहीं रहे। तीसरी और बड़ी अहम चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि इंडिया जो है दैट हैज़ बिन कट टू साइज़। जो ऊपर जा रहा था और वो समझते थे कि रीजन उनकी भी एक तरह से अगर छुट्टी नहीं हुई तो प्रोग्रेसिवली जो राइज था वो इतना स्लो हो गया है कि एक दो सालों में, अगर 5 साल में पाकिस्तान स्टेबल होता है तो पैरिटी डेवलप हो जाएगी। और चौथी और आखिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया। सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने इस अमेरिकन फॉल में, और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अमेरिका जो है इस वक्त अब वो इस रीजन से वो आउट हो गए। 1.5 लाख 2 लाख फ़ौज जब सर्ज उन्होंने किया था, उसके बावजूद यहाँ पे वो सी पैक और उसको डेवलप होने से रोक नहीं सके और अब तो वो बाहर हैं। और इस वक्त अमरुल्ला साले जो कि इस वक्त पंशेर वैली में हैं, जो नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ समझा जाता है, और ख़बरें ये हैं कि वहाँ वो दोबारा जंगजुओं को मुनज़्ज़म कर रहे हैं सिविल वॉर के लिए। ये होता रहेगा, लेकिन ये बड़ा पैराफ्रल्स है क्योंकि अफ़गानिस्तान के तमाम रास्ते अब बंद हैं, तालिबान का कब्ज़ा है, और एक रास्ता जो खुला है पाकिस्तान का, वहाँ से किसी खाना जंगी को सपोर्ट मिलने वाली नहीं, इसलिए इसके चांसेस बड़े कम हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है ये इस वक्त दुनिया का। 4 न्यूक्लियर पावर मुल्क रहते हैं यहाँ पे, रूस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। गर्म पानियों का इंडियन ओशन बेतहा बड़ा जो यूरोप से और अफ्रीका से टच करता है वो लगता है इस एरिए को। तकरीबन 4 बिलियन की आबादी, अगर 7 बिलियन आबादी ली जाए तो 4 बिलियन की आबादी यहाँ पे है। जो फ्रेश वाटर के बड़े रिसोर्सेज हैं वो उनका 20% यहाँ पे पाया जाता है साउथ एशिया में। तो और सबसे बड़ी बात कि यूथ, पाकिस्तान की 60% यूथ है, इंडिया में भी 60% यूथ है, और ये जो सेंट्रल एशियन ये कंट्रीज़ हैं इनमें भी आगे। फिर तेल ख़त्म होने के बाद बैटरियाँ चलेंगी बिजली की गाड़ियों से, और जिसके लिए लिथियम चाहिए होता है, और लिथियम का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है, ज़ख़ीरे जो उनमें से एक अफ़गानिस्तान में है। सो लिथियम इज़ द न्यू हाइड्रोकार्बन। तो जो एनर्जी का सारे, वैसे तो हाइड्रोकार्बन भी नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी बहुत है, बट वो भी यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी तो अमेरिका इस रीजन से आउट हो गया और वापस आने के भी कोई इम्कानात नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं बयान का, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है सोवियत यूनियन की फॉल की तरह का अमेरिका, इसके बड़ी लॉन्ग कॉनोटेशन होंगे, और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं अब रही कि इसको वो रिवर्स कर सकें। इसको करने के लिए कुछ पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाने की तो वो सोच रहे हैं कि लगाएं पाबंदियां,
کجا پاکستان کو ڈراتے تھے، اور کجا وہ وقت ہے کہ پاکستان کی ہیلپ چاہیے اب دوبارہ امریکہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ریجن میں کسی نہ طرح سے ان رہنے کے لیے صرف پاکستان کے ساتھ آنا جانا، کیونکہ انڈیا تو ٹچ نہیں کرتا ہے، انڈیا تو سی پیک کے ڈائریکٹ راستے میں آتا نہیں، اور بی آر آئی کا دوسرا جو لیگ ہے وہ تو ہے، بٹ اس راستے میں یہ آتا نہیں ہے۔ اب دوسری چیز جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا جو کوارڈز کا بھی ممبر تھا اور 1.3 بلین پاپولیشن ہے، 60% یوتھ ہے، اور رائزنگ اکانومی تھی ان کی کہ یہ بھی اب ایک دنیا کا، اور ظاہر ہے پاورٹی سے نکل کے انہوں نے اوپر آنا ہے تو دولت کرنے کی، تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ اکنامکلی وہ سپورٹ کرے گا دنیا کو۔ ان کی اس طرح سے چھٹی ہو گئی ہے کہ ان کو اب اس ریجن کے اندر سبسروینٹ رول اپنانا پڑے گا۔ طالبان نے کہا کہ انڈیا نے اگر کمپلیٹ کرنے ہیں اپنے پروجیکٹ تو ہم کہتے ہیں آ جائیں اور کریں، کوئی بات نہیں جو کر رہے تھے، بٹ کسی کی ول کے اوپر اب یہ ڈیپینڈنٹ ہے سارا۔ پھر جو ان کی انٹرنل موومنٹس چل رہی ہیں جو کہ انہوں نے خود بے وقوفی کی ہوئی ہے، ان کو بھی تقویت ملے گی، اور جو افغانستان سے پریزنس انٹیلیجنس آپریشنز لانچ کرتے تھے ان کی بھی ایک طرح سے ناممکن ہو جائے گا۔ اب ٹی ٹی پی کی بھی چھٹی ہو جانی ہے اب، لوگ تو کہتے ہیں تقویت ملے گی طالبان کے آنے سے، بٹ ٹی ٹی پی کی سپیس ایکچولی شرنک کر جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو داعش ہے، جو اب ٹی ٹی پی پاکستان میں جو 80,000 لوگ مرے وہ کس نے مروائے؟ وہ مروائے افغان حکومت نے، انڈین حکومت نے اور یو ایس نے، امریکہ نے، ان تینوں نے مل کے مروائے۔ کہتے ٹی ٹی پی تھے، ٹی ٹی پی کا انڈر رائٹر کون تھا؟ یہی 3 گورنمنٹس نا، اور ان تینوں گورنمنٹس کی اس افغانستان سے چھٹی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کو امکان ہے کہ فری ہینڈ ملے آگے چلنے کے لیے سی پیک اور اس طرف سے ترقی کرنے کا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کلر کرے گی آنے والی ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کو۔ اب اس امریکہ کا تھا وار کا، ظاہر جنگ لڑ کے کوریا میں لڑی اور وہ ڈیولپ کیا، ویتنام کو مارا اور پھر کوریا کو مارا اور پھر ڈیولپ کیا، ویتنام کو مارا ڈیولپ کیا، جاپان کو مارا ڈیولپ کیا۔ یہ ایک تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مار تو دیا انہوں نے لیکن ڈیولپ کرنے کوئی اور آگے، یعنی چین، روس، یہ لوگ پاکستان کے ذریعے سی پیک ڈیولپ کرنے کا وہ جو شکار کیا تھا وہ شکار چھین لیے کسی اور نے، اور وہ ریجن کے ملک ہیں اور ان کا ایجنڈا پیس ہے، اور وہ پیس انہوں نے اسٹیبلش کر کے دکھا دیا طالبان کو حکومت دے کے کہ سول وار نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ بڑی ہے آگے۔ اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مشکلات تو شاید ہوں، لیکن آگے کافی حد تک امکان ہے کہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے، اور طالبان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل کوئی کھینچا تانی نہیں کر رہے، کوئی لاسٹک سے کھینچ کے باندھ نہیں رہے، اپنی جگہ پہ بولٹ لگا رہے ہیں سارے، اور تاکہ یہ مسائل نہ رہیں، اور کوئی ریزن نہیں رہ جائے گی وار امپوز کرنے کی یہاں پر سارا۔ اور پاکستان کی جو ول ہے اس کو اب اس طرح سے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہیں سن رہا تھا کسی پرانے آدمی کو، آئی ایس آئی کے، وہ بتا رہے تھے کہ جنرل کیانی کے پاس جب وہ چیف تھے ان کے پاس امریکن جرنیل آئے اور انہوں نے کہا ہم نے ڈرون اٹیک شروع کرنے ہیں بلوچستان میں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ تو جو پہلے آپ کو جو نارتھ میں دی تھی اجازت اس کو بھی آپ نے ایکسیس کیا ہے، وائلیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم ایٹ آر اون کریں گے آپ کے بغیر۔ تو جنرل کیانی نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو پاکستان پہ پھر وار امپوز کرنے والی بات ہوگی۔ تو جنرل نے کہا، آگے سے انہوں نے کہا، سی آئی اے کے لوگ جنرل تھے، کہ ڈو یو تھنک یو کین فائٹ اے وار ود اس؟ تو وہ بتانے والے نے بتایا کہ جنرل کیانی کچھ دیر خاموش رہے اور انہوں نے کہا یس ویل کلینڈسٹائنلی، کہ خفیہ جنگ ہم لڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اور جب تک جنرل کیانی رہے ہیں جرأت نہیں پڑی جنگ کرنے کی یا ڈرون اٹیک کرنے کی۔ رحیل شریف کے آنے کے بعد پھر دوبارہ اجازت ملی تو ملا منصور کو مارنے والا اور وہ سلسلہ ڈرون کا انہوں نے دوبارہ شروع کیا، جس سے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا۔ تو پاکستان کی کمزور ترین حالت میں پھر 6 مہینے ناٹ آف سپلائی بند رکھی، معافی منگوائی جنرل کیانی نے ان سے۔ تو یہ جو پاکستان میں انگریس کرنے کی خواہش تھی امریکہ کی اور انڈیا کی، وہ اب لگتا ہے، اور کسی حد تک اسرائیل کی بھی، کہ انگریس نہ بھی ہو، انسٹیبل رکھ،
وہ لگتا ہے کہ اب ریورس ہو گئی ہے، اور یہ انگریس اب اگر ہوگی تو شاید ریورس سائڈ کے اوپر انگریس تو ہو سکتی ہے، دوسری سائڈ پہ اب بہت ہی مشکل ہو گئی ہے۔ تو آنے والے دور میں اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو ایکسٹرنل اتنا بڑا ہوا ہے، یہ اب ایک 1947 کی پارٹیشن کی طرح کا واقعہ، اب چیلنجز انٹرنل ہیں، اور اب تیزی سے مجھے لگتا ہے اگلے 1-2 سالوں میں انٹرنل وہ چیزیں کہتے تھے نا کہ کانسٹیٹیوشن درست کرنے والا یہ نہیں ہونا، وہ تیزی سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پاکستان نے خوش قسمتی ہے کہ شروع بھی کر لی تھی، مثلا 4-5 ڈیم بن رہے، داسو بن رہا ہے، مومن بن رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ اب 1 ملین ایکڑ فیٹ سے چھوٹا ہے، لیکن 1 ملین ایکڑ فیٹ بھی بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ 1 ملین ایکڑ فیٹ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے وہ، لیکن پھر بھی اسی طرح یہ جو دامر بھاشا ہے یہ کو 7-8 ملین ایکڑ، تربیلا جتنا بڑا ڈیم ہے، اور اگلے یہ 7-8 سال میں کمپلیٹ ہوں گے۔ داسو، مومند، یہ اور بھی بن رہے ہیں، بیک وقت شروع کر دیے۔ کالا باغ ڈیم چھوڑ کے باقی جو سائٹس تھیں وہ ملٹیپل سائٹس پاکستان نے ایکسپلائٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو جتنا منگلا اور تربیلا کا پانی ہے، یہ اتنا ہی پانی اگلے 7-8 سال میں مزید اویلیبل ہوگا، جس سے جو اگلی کلٹیویٹ کینال کمانڈ کے تحت جو نئی ایگریکلچر کرنے کے لیے نیچے زمین لانے کی ضرورت تھی وہ شاید پوری ہو جائے گی۔ تو ایگریکلچر سرپلس اتنا ہونے کا چانس ہے، اور پینے کا پانی بھی، اور پھر بجلی بھی، مطلب ان ڈیموں کے بننے سے کوئی 6-7-8 ہزار میگا واٹ بجلی جو بالکل 1-1.5-2 روپے کی کاسٹ کے اوپر پر یونٹ کے اوپر وہ ڈیولپ ہوگی، بنے گی۔ تو وہ اکنامک سائیڈ پہ بھی، اور پھر سی پیک بھی بننے کے، تو لگتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں 80,000 بندہ، جس میں سے 10,000 یونیفارمڈ بندہ، یونیفارم والے فوجی اور پولیس کے بندے، اور یہ قربانی اور $150 بلین کا نقصان اٹھا کے پاکستان نے یہ جنگ لڑ لی ہے، اور لگتا ہے کہ جیت لی ہے، اور آگے اب ہو سکتا ہے دیر مائٹ بی گڈ نیوز فار پاکستان۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔